الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضارع کے صیغوں میں ضمائر اور علامات۔ آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مضارع کے مختلف جو صیغے ہیں ان میں ضمائر اور علامات کے بارے میں ہے۔ جو گزشتہ درس تھا وہ ماضی کے بارے میں تھا، ماضی کے صیغوں میں ضمائر اور علامات، اور آج کا جو درس ہے وہ مضارع کے صیغوں اور مطلب ہے صیغوں میں ضمائر اور علامات کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے کہ جب ہم مضارع کی جو علامات ہیں وہ مشخص ہو جائیں گی تو ہم دیکھتے ہی نا صیغے کو پہچان لیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ بہت ہی اچھا اور پیارا درس ہے، اچھا ہے، مہم ہے۔ مثلاً دیکھیں یضربو، گردان جو ہے نا مضارع کی، آپ اس کو سامنے رکھیں اور پھر اس میں نا ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ یضربو میں جو یا ہے یہ کیا ہے جناب؟ یضربو میں یا یہ غیب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے۔ یضربو میں یا غیب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے۔ یضربو کے بعد آئے گا جی یضربان، یضربان، یا پھر کہیں گے کہ جی غیب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے جو الف ہے۔ یضربا، با نے جو الف ہے یہ کیا ہے جی؟ تثنیہ مذکر کی علامت ہے، تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ جو نون ہے یضربان آخر میں جو نون ہے یہ نون رفع کے عوض میں ہے۔ وہ رفع جو مفرد میں تھا اس کے بدلے میں یہ نون آئی ہے۔ کیا مطلب؟ مثلاً آپ دیکھیں نا پہلے کیا تھا؟ یضربو، مفرد کا صیغہ تھا نا یضربو، تو با کے اوپر کیا تھا جناب؟ ضمہ۔ یضربو، یہ جو با کے اوپر ضمہ تھا اسی مفرد والے صیغے میں با پر جو ضمہ ہے اسی کے بدلے میں تثنیہ کے صیغے میں آخر میں کیا ہے جی؟ نون لاتے ہیں۔ یہ نون تثنیہ کے صیغے میں رفع کے عوض ہے، رفع کے بدلے میں ہے۔ کون سا رفع؟ جو مفرد میں تھا اس مفرد کے رفع کے بدلے میں نون لاتے ہیں جی۔ کیوں جی؟ کیوں بھائی؟ اب دیکھیے کہ یہ جو یضربو ہے، یضربو کے بعد جب بنے گا نا یضربان، تو یہ جو الف ہے تثنیہ کی جو الف ہے اس کا ما قبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ کبھی کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کہ الف ہو اور اس الف کا ما قبل جو ہے فتح نہ ہو، محال ہے۔ الف کا ما قبل کیا ہوگا؟ فتح ہوگا۔ تو جب تثنیہ کی الف آئی تو تثنیہ کے الف کی وجہ سے میرے عزیزو ما قبل کو کیا دے دیا؟ فتح۔ ما قبل فتح ہو گیا۔ اب وہ جو ضمہ تھا مفرد میں اسی کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں نون لاتے ہیں تو بن جائے گا یضربان۔ لہذا یہ جو نون ہے یہ رفع کے بدلے میں ہے جو مفرد میں تھا۔ تو بتایا ہے کیوں بھائی، کیوں رفع کے بدلے میں یہ نون آئی ہے؟ کیونکہ الف تثنیہ کی ما قبل اپنا کیا چاہتی ہے؟ فتح۔ تو وہ جو ضمہ تھا مفرد میں اس کے بدلے میں کیا آئی ہے؟
نون، اس کو نون عوض رفع کہتے ہیں، نون عوض رفع یعنی رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون۔ تیسرا صیغہ جی یضربونا، یضربو یضربان یضربونا، یضربونا پہ اب آپ دیکھیں علامتیں وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ یا جی غیب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے۔ واو آ گئی جی یضربو، واو کیا ہے جی؟ واو جمع مذکر کی علامت ہے۔ واو سے دیکھنے سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، جمع مذکر، جمع مذکر، واو جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ اور جو آخر میں نون آئی ہے یہ پھر کہیں گے کہ یہ نون رفع کے بدلے میں ہے، وہ رفع جو مفرد میں تھا، یضربو پہ جو تھا اسی بو والے ضمے کے بدلے میں کیا آئی ہے اگر جان؟ نون آئی ہے آخر میں، نون یضربونا۔ یہاں پھر ایک بات یاد رکھنا، یضربونا نون رفع کے بدلے میں ہے تو با کے اوپر جو ضمہ آیا ہے یضربونا، با پر جو ضمہ ہیں یہ نا واو کی مناسبت کی وجہ سے رکھا ہے، واو اور ضمے کا آپس میں جوڑ ہے۔ با پہ جو ضمہ ہیں وہ واو کی مناسبت کی وجہ سے با کے اوپر کیا آیا جناب؟ ضمہ ہیں، یضربونا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر یضربونا میں کیا ہے؟ یا غیب کی علامت ہے، واو جمع مذکر کی علامت ہے واو، اور فاعل کی ضمیر ہے، نون جو ہے وہ رفع کے بدلے میں ہے جو مفرد میں تھا، یضربو میں جو تھا، تو جو با کے اوپر اب یہاں ضمہ یضربونا میں یہ واو کی مناسبت کی وجہ سے ہے، یضربو واو کی مناسبت کی وجہ سے پیچھے ضمہ دیا ہے۔ سوال، وہ مفرد والا ضمہ کیوں نہیں ہے واو کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں جی؟ یضربو پہلے بھی تو ہے نا، اسی مفرد کے صیغے میں آگے واو نون لگا دیں اور با کے اوپر جو ضمہ ہیں اس کو کیوں نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں واو کی مناسبت کی وجہ سے ہے۔ مفرد والا ضمہ جو پہلے سے ہے یضربو پہ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے جی؟ جواب عرض کریں گے عزیزوں کی خدمت میں کہ وہ جو مفرد کے اوپر ضمہ تھا وہ ضمہ اعرابی تھا، رفع کا تھا، ٹھیک ہے، اور ضمہ جو اعراب کا ہے، اعراب کہاں آتا ہے؟ آخر کلمہ میں آتا ہے۔ نحوی کیا کہتے ہیں؟ اعراب جو آتا ہے وہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ اگر یہی جو ضمہ اعرابی ہے یہ وہی ہوتا تو پھر اعراب کیا ہوتا جناب؟ اعراب جو آتا ہے آخر کلمہ پہ وہ وسط میں واقع ہو جاتا، یضربونا، کیونکہ آگے تو واو نون آ گئی، ٹھیک ہے، پیچھے یضربو، تو وہ جو مطلب ہے رفع جو اعرابی ہے وہ درمیان میں آ جاتا۔ اعراب آپ نحو میں جانتے ہیں اعراب آخر پہ آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے؟ درمیان میں تو اعراب نہیں آتا نا، ٹھیک ہے۔ نحو کیا بتاتی ہے؟ نحو جو اعراب کے معرب مبنی ہونے کو جب بتاتی ہے عامل کے آنے سے آخر کلمہ کے اوپر بتاتی ہے کہ حرکت کی آنی ہے عامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس لیے جناب واو کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمہ با پر واو کی مناسبت والا ہے، وہ مفرد والا ضمہ جو ضمہ مطلب کیا تھا اعرابی، وہ جناب علی نہیں ہے کیونکہ وہ آخر میں آتا ہے۔ مطلب بعدی جناب علی 3 صیغے جناب نا ہم عرض کر چکے ہیں عزیزوں کی خدمت میں، یضربو، یضربان، یضربونا۔ اب 3 جو غیب مؤنث کی ہیں، غیبہ مؤنث کی ہیں، ان پہ توجہ دیں۔ تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، یضربنا۔ تضربو میں جو تا ہے یہ مؤنث غائبہ کی علامت ہے، تضربو میں تا مؤنث غائبہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تضربان میں الف کیا ہے جناب؟ پھر اسی طرح کہو گے تثنیہ کی
علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ الف تضربان میں تثنیہ کی علامت ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ اور نون جو آ رہی ہے تضربان میں، وہی پھر کہنا نون کیا ہے جی؟ نون رفع کے عوض ہے جو مفرد میں تھا، جو واحد میں تھا، تضربو کے اوپر جو ضمہ تھا اس ضمہ کے بدلے میں نون آئی ہے۔ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ جی کیوں نون اعرابی رفع کے بدلے میں نون لگاتے ہیں جناب؟ کیونکہ تثنیہ کی الف اپنا ما قبل مفتوح چاہتی ہے، تثنیہ کی الف چاہتی ہے میرا ما قبل فتح ہو ہمیشہ تا ابد، ٹھیک ہے؟ تو جب الف تثنیہ کا ما قبل مفتوح ہو گیا تو وہ جو ضمہ تھا اس کے بدلے میں کیا آخر میں نون لگاتے ہیں۔ یضربنا، یضرب ہو گیا یضربان، معذرت تضرب و تضربان، مؤنث کے جو صیغے چل رہے تھے نا، تضرب و تضربان، یضربنا، یضربنا میں اب بات کر لیتے ہیں۔ یا جی غیب کی علامت ہے، یا غیب کی علامت ہے، اور جو نون ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے عزیزو۔ نون یضربنا میں نون جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ سوال رفع کہاں ہے؟ رفع یضربنا میں یا آپ نے کہا غیب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، نون جو ہے جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، تو یہاں جو رفع ہے وہ کہاں ہیں؟ ضمہ کہاں ہیں؟ نہ خود رفع باقی ہے نہ اس کا عوض باقی ہے۔ جو پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہاں یا خود رفع ہوتا ہے یا مثلا رفع نہیں ہوتا تو رفع کا عوض مثلا نون وغیرہ لگاتے ہیں۔ یہاں اس سیغے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی، نہ رفع بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سوال کلیئر کر رہا ہوں یا نہیں؟ نہ یہاں اس سیغے میں کہا ہے کہ کوئی رفع ہے، نہ کوئی رفع کے بدلے میں چیز لائے ہیں، تو رفع کہاں گیا یہاں؟ جواب عرض خدمت عزیزوں کی خدمت میں کہ یہ یضربنا جو صیغہ ہے یہ صیغہ مبنی ہے، یہ صیغہ مبنی ہے، لہذا لفظی طور پر یہاں کوئی رفع نہیں ہے، بلکہ کیونکہ مبنی کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگتا نا، مبنی محلی طور پر یہ کیا ہے آگا جان؟ مرفوع ہے۔ یضربنا محلی طور پہ ہے لیکن لفظی طور پر کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی۔ 6 صیغے جناب ہمارے ختم ہو گئے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، علامتیں جو ہیں وہ عرض کر دیں۔ اب آ جائیں مخاطب کے 6 صیغوں میں، 3 مذکر کے انہیں اور 3 مؤنث کے، ان میں بھی علامتیں ضرور یاد کرنا۔ تضربو میں تا جی کس کی علامت ہے؟ تا مخاطب کی علامت ہے، تضربو میں تا مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، اور یہ جو تضربو پھر اکٹھا بھی بتاتا ہوں، تضربو میں فاعل کی ضمیر جو انت ہے ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے، ہمیشہ فاعل کی ضمیر جو انت ہے تضربو کے صیغے میں ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ تضربو کے بعد صیغہ کیا آ گیا جی؟ تضربو، تضربان، پھر کیا کہو گے آگا جان؟ تا مخاطب کی علامت ہے، حرف استقبال ہے، الف تضربان تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور نون جو ہے تضربان میں نون رفع کے بدلے میں ہے جو مفرد میں تھی، مفرد میں جو رفع تھا اس کے بدلے میں یہ نون آ رہی ہے۔ تضرب و تضربان تضربونا، تا جی مخاطب کی علامت ہے، تا مخاطب کی علامت ہے، حرف استقبال ہے، اور جو واو ہے وہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، اور نون جو آ رہی ہے وہ رفع کے بدلے میں ہے۔ 3 مخاطب کے تمام جی۔ اب مخاطبہ کے تضربینا، تا مخاطب کی علامت ہے جی، حرف استقبال ہے، بینا یا واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے، اور جو نون تضربینا میں ہے رفع کے بدلے میں ہے۔
تضربان، تضربین تضربان میں تا کیا کہو گے؟ پھر کہو گے مخاطب کی علامت ہے، حرف استقبال ہے، الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، فاعل کی ضمیر ہے، نون رفع کے بدلے میں ہے۔ تضربنا میں جاؤ گے تو کیا کہیں گے؟ تا جناب مخاطب کی علامت ہے، حرف استقبال ہے، اور نون جمع مؤنث کی ضمیر ہے، نون جمع مؤنث کی، اور فعل کا فاعل ہے۔ آگے جناب اضربو، نضربو، متکلم کسی کے آگے جی حمزہ۔ اب یہاں دیکھنا حمزہ کیا جی؟ واحد متکلم کی علامت ہے، حمزہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور اس میں بھی انا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ نضربو نون جمع متکلم کی علامت ہے، اور اس میں نحنو کی ضمیر ہے جو میرے آقا جان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر غور فرمائیں، ٹھیک ہے، ایک مختصر سی بات کر کے پھر نا عبارت پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھلا کیا کیا ہے آج کے درس میں؟ آپ کی خدمت میں آج مضارع کی علامتیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ علامتوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، ہمیں اول تاخر گردان کر کے پھر نہ سمجھنا پڑے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ صیغہ سنیں فوراً ذہن میں تبادر کر جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سا صیغہ ہے، فوراً مطلب سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑے سی نا ایسے موٹی موٹی باتیں چاند ایک کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو صیغے ہیں میرا آقا جان مضارع کے جو صیغے ہیں، یہ مضارع بھلا بنتا کس سے تھا؟ مضارع کس سے بنتا تھا؟ فعل ماضی سے۔ فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین لگا دیتے تھے، الف تے یہ نون، ٹھیک ہے۔ اب ان میں ایک تو ان صیغوں میں آپ تھوڑا سا غور کر لیں حروف عطین پہ، یا آقا جان غیب کی علامت ہے، جہاں یا لگ کے آ رہی ہو سمجھو یہ غیب کا صیغہ، فوراً جانا غیب کا صیغہ جی۔ پھر غیب تو آ گیا نا کم از کم سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، یا آتے ہی سمجھ آ جانا چاہیے ہمیں کہ یہ غیب کا صیغہ ہے جی، یا جو شروع میں لگے گی حروف عطین میں سے یا غیب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تا ہے، تا جناب مخاطب کی علامت ہے، تا لگی ہوگی فوراً ذہن میں جائے، مضارع کے شروع میں تا لگی ہو تو غیب کے صیغے چھوڑ دیں، فوراً جائیں کہ تا کس کی ہے جناب؟ مخاطب کی علامت ہے۔ البتہ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، تا ٹھیک ہے رکھنا ہے، تا مخاطب کی علامت ہے، لیکن یہی تا مؤنث کے دو صیغوں میں بھی آتی ہے، اور وہاں تا جو ہے نا مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ تضرب و تضربان، ٹھیک ہے، یعنی جو غیب کے صیغے ہیں نا آگے مؤنث کے شروع ہوتے، ان دو صیغوں میں تا ہے، تضرب و تضربان یضربنا، تو وہ جو دو ہیں نا وہ مؤنث کی علامت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تا یہ مخاطب کی علامت ہے، تو کیسے پتہ چلے گا جناب؟ قرینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یا پوچھا جا سکتا ہے یا قرائن موجود ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو خلاصہ ہمیں جو ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے، یا غیب کی علامت ہے، تا مخاطب کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور جو حمزہ ہے، حمزہ وہ واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم، واحد یعنی ایک متکلم بولنے والا، واحد متکلم کی علامت ہے۔ حمزہ جہاں لگا ہوگا سمجھنا واحد متکلم ہے، نون شروع میں لگا ہوگا، ٹھیک ہے، حروف عطین میں سے جو نون ہے وہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ یہ تو ایسے ہم نے سمجھنا ہے، یا کس کی علامت ہے، تا کس کی علامت ہے، یا غیب کی علامت ہے، تا مخاطب کی ہے، حمزہ واحد متکلم کی ہے، نون جمع متکلم کی ہے، یہ اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب صیغوں کی طرف جانا، ٹھیک ہے، تو صیغوں میں پھر جو ہے نا الف جو ہوتی ہے، الف، ٹھیک ہے، وہ جناب علی تثنیہ کی علامت ہوتی ہے۔ کلی بات کر رہا ہوں، چاہے تثنیہ مؤنث میں آ رہی ہو یا مطلب ہے مذکر میں آ رہی ہو، الف تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، الف کو دیکھیں تو کہیں تثنیہ ہے۔ واو جو ہے جمع کی علامت ہے، واو جمع کی علامت ہے، جمع مذکر کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب علی جو یا آ رہی ہوتی ہے تضربین میں، وہ یا کس کی آگے جان؟ واحد مؤنث مخاطبہ کی جو ہے وہ یا تھی،
ٹھیک ہے، اس طرح کچھ باتیں ہم نے کلی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اور ایک بات اور بھی کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مضارع کے 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، ان مضارع کے 14 صیغوں میں 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، ضمیر ظاہر بظاہر ہوتی ہے۔ مضارع کے 14 صیغوں میں 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 9 صیغے جن میں ضمیر بارز آئے گی 4 تثنیہ کے ہیں، 14 صیغے میں سے 4 تثنیہ کے، 2 مذکر کے، ٹھیک ہے، 4 اور 2 کتنے ہو گئے جی 6، 2 مؤنث کے، جمع مؤنث کے، چھٹا 12واں، اور ایک مفرد مؤنث مخاطبہ میں یا ہے۔ یہاں ضمیریں بارز ہیں، 4 تثنیہ کی، 2 جمع کی 6 اور 2 مؤنث والے کے جمع کی 6 اور 2 8، اور ایک مفرد مؤنث مخاطبہ میں جو یا ہے 9، ٹھیک ہے آگا جان۔ 5 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ینصرو میں ہوا، تنصرو میں ہیا، تنصرو میں پھر مخاطب میں انتا، انصرو میں انا، ننصرو میں نحنو، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب میں عبارت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک مطلب اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے، ایک اور بات میری یاد رکھنا، فعل میں جب الف آ رہی ہوتی ہے، فعل میں ہر الف جو فعل میں آ رہی ہوتی ہے، یہ الف البتہ کیا ہے، اسم ہوتی ہے اور ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ الف جو فعل میں آ رہی ہے، فاعل فعل یا عین الفعل یا لام الفعل سے الف یہ تبدیل ہو کر نہ آئی ہو، یہ الف تبدیل ہو کر نہ آئی ہو، شرط یہ ہے۔ یا مطلب یعنی فعل میں جو الف آئے گی، ٹھیک ہے، یہ الف کیا ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے، اسم ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ الف تبدیل ہو کر نہ آئی ہو اور مصدر کی الف بھی نہ ہو، جیسے اقتصاب میں جو الف ہے بعد سے پہلے، ٹھیک ہے، یا اکرام میں جو الف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ الف تبدیل ہونے والی نہ ہو، مصدر والی نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے اور اسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، عبارت پڑھتے ہیں جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضارع کے صیغوں میں ضمائر اور علامات ینصر اور یضربو میں یا غیبت کی علامت اور حرف استقبال ہے۔ ینصران اور یضربان میں الف تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی اسم ہے۔ ینصران اور یضربان میں الف آ رہی ہے نا، دونوں صیغے ملا کے چل رہا ہے، تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یعنی اسم ہے، اور نون واحد کے رفع کے بدلے میں ہے۔ یضربان نے میں جو آ رہا ہے، ینصران نے میں جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بات میں بتا چکا ہوں، یعنی ینصر مفرد کے بدلے میں، یعنی جو ینصرو میں تھی، جو یضربو میں تھی، آخر میں ضمہ تھا، تثنیہ کے وقت الف کا ما قبل کیا ہوتا ہے، مفتوح، نون پھر رفع کے بدلے میں لائی ہے۔ ینصرون اور یضربون میں یا اسی طرح غیب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، اور واو جمع مذکر کی علامت ہے اور فعل کا فاعل ہے۔ یا غیب کی علامت ہے، حرف استقبال ہے، واو یضربون میں واو جمع مذکر کی علامت ہے اور فعل کا فاعل ہے، اور نون واحد کے رفع کے عوض میں ہے۔ اس پر جو ضمہ ہے یہ واو کی مناسبت سے ہے میرے عزیزو، نہ کہ وہ مفرد والا ضمہ ہے جو یضربو میں تھا۔ سوال، پہلے والے ضمے کو باقی کیوں نہیں رکھا؟ جواب، وہ ضمہ علامت رفع تھا، وسط میں نہیں آتا، آخر میں آتا ہے۔ تنصرو تضربو، تنصران اور تضربان میں تا مؤنث غیبہ کی علامت ہے، الف تثنیہ مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ الف تنصران تضربان میں ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، یعنی اسم ہے، اور نون واحد کے رفع کے
بدلے میں ہے ینصرنا اور یضربنا میں، یا غیبت کی علامت اور حرف استقبال ہے، اور نون جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ خارج میں عرض کر چکا ہوں، سوال اگر کرنا چاہیں رفع کہاں ہے، کیونکہ نہ آپ نے رفع باقی رکھا ہے نہ اس کا عوض باقی رکھا ہے، آخر کچھ تو رکھے نا۔ جواب رفع لفظ میں نہیں ہے چونکہ مبنی ہے، اور نحوی کہتے ہیں مبنی پر جو علامت رفع نصب اور جر میں ظاہر نہیں ہوتی، رفع محلی ہے، یہاں محلاً رفع ہے۔ تنصر اور تضرب میں تا کیا ہے جی؟ مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، اور اس کا فاعل ہمیشہ انت ضمیر ہوتی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تنصران اور تضربان میں تا مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، الف تثنیہ مذکر کی علامت ہے الف تضربان میں، اور فاعل کی ضمیر ہے یعنی اسم ہے، اور نون واحد کے رفع کے بدلے میں ہے، واحد کے رفع کے بدلے میں جو تنصروں میں تھا۔ تنصرون اور تضربون میں تا مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، واو جمع مذکر کی ضمیر ہے اور نون واحد کے رفع کے بدلے میں ہے۔ تنصرین اور تضربین میں تا مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، یا واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور فعل کا فاعل ہے یعنی ضمیر ہے یعنی اسم ہے، اور نون واحد مذکر کے رفع کے بدلے میں ہے، جیسے جانتے ہیں آپ۔ تنصران اور تضربان میں تا مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور نون واحد کے رفع کے بدلے میں ہے۔ تنصرنا اور تضربنا میں تا مخاطب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، اور نون جمع مؤنث کی ضمیر ہے اور فعل کا میرے عزیزو فاعل ہے۔ انصرو اور اضربو میں حمزہ واحد متکلم کی علامت ہے اور ہمیشہ اس میں آنا ضمیر چھپی ہوتی ہے جو اس کا فاعل ہے۔ ننصرو اور نضربو میں نون جمع نون متکلم مال غیر کی علامت ہے اور اس میں نحن ضمیر ہمیشہ چھپی ہوتی ہے جو فعل کا فاعل ہے۔ سوال جی، یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ مطلب اضربو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب ہے حمزہ جو بالآخر آ رہا ہے، انصرو ننصرو اضربو، حمزہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے الف۔ حمزہ اور الف میں جی کیا فرق ہے؟ بالآخر سوال تو ہے نا، حمزہ ایک حمزہ ایک ہوتی ہے ایک الف، حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے عزیزو؟ حمزہ حرکت بردار ہے، حمزے کے اوپر حرکت آتی ہے، لیکن الف قیامت تک حرکت کو قبول نہیں کرتی، الف کے اوپر حرکت نہیں آتی، حمزہ کے اوپر حرکت آتی ہے، حمزہ کے اوپر حرکت آتی ہے جیسے آمرا اضرب، لیکن الف کے اوپر حرکت جو ہے وہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تھوڑا سا مطلب جی توجہ فرمائیں۔ ینصرو اور تنصرو کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، ینصرو اور تنصرو کا فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے ینصرو زیدن، زید مدد کرتا ہے یا کرے گا، زید فاعل ظاہر ہے، اور تنصرو ہندن، ہند مدد کرتی ہے یا کرے گی، اور کبھی چھپی ہوئی ضمیر جیسے زیدن ینصرو یعنی ہوا، زیدن ینصرو یعنی ہوا، تو ینصرو میں کیا ہے جی؟ ہوا کی ضمیر ہے، اور ہندن تنصرو یعنی ہیا، تنصرو میں ہیا کی نا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ سوال آگا جان، پھر سوال عرض ہے، ٹھیک ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ینصرو زیدن تنصرو زیدن میں ایک ضمیر بھی ہو، ینصرو کے اندر فاعل ضمیر بھی ہو اور زید بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا، ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے، جب فاعل ظاہر بظاہر ہے تو ضمیر اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیو۔ اب زید ینصرو میں زید مبتدا ہے، ینصرو خبر ہے، اور اس کے ینصرو فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر زید مبتدا کی بنتا ہے خبر، ٹھیک ہے۔ ایک بحث ہماری الحمدللہ تمام ہو گئی ہے میرے عزیزو، بحث الحمدللہ اس درس کو تمام کر دیا۔
لیکن چند ایک سوال جواب بلا کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ بحث ہماری نہ زیادہ پختہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے یہ درس دیکھا، علامتوں کو بھی دیکھا، تو سوال کر سکتے ہیں ہم کہ کن صیغوں میں نون رفع کے عوض میں ہوتی ہے اور کن میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، کیونکہ کچھ صیغے تھے جن میں نون رفع کے بدلے میں تھی اور بعد میں نون فاعل کی ضمیر تھی۔ واضح ہے جناب عالی؟ عرض کریں گے کہ 7 صیغوں میں نون رفع کے عوض میں ہوتی ہے، 7 صیغوں میں نون، مضارع کے 14 صیغوں میں 7 صیغوں میں نون رفع کے بدلے میں ہوتی ہے۔ 4 جی تثنیہ کے ہیں، 2 جمع کے ہیں، ٹھیک ہے، 2 جمع کے صیغے ہیں اور 1 مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے۔ 4 اور 2 6 جمع والے اور 1 مفرد مؤنث مخاطبہ کا۔ 7 صیغوں میں نون رفع کے بدلے میں ہوتی ہے اور 2 صیغوں میں 6 اور 12واں یضربنا اور تضربنا جو صیغے ہیں ان میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، نون رفع کے بدلے میں نہیں ہوتی۔ نون عوض رفع وہ نہیں ہے 6 12ویں صیغے میں، ٹھیک ہے آغا جان۔ اچھا جی، تنصرو مفرد مؤنث غائب ہے اور مفرد مذکر مخاطب کا فاعل کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، پہلے بتایا تھا آپ کو کچھ صیغوں میں جو ہے نا فاعل چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے۔ تنصرو میں فاعل کیا کہو گے؟ ہیہ کی ہے، اور تنصرو جو مخاطب کا ہے کہیں گے انت کی ضمیر اس میں چھپی ہے۔ ایک سوال اور جی، یا کس صیغہ میں فعل کا فاعل ہے؟ یا فعل کا فاعل ہے ایک صیغہ میں، کون سا جی؟ واحد مؤنث مخاطبہ کے صیغے میں یا کیا ہے جناب؟ فعل کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ سوال اگلا جی، کن صیغوں میں فاعل ہمیشہ مستتر ہوتا ہے؟ 5 صیغوں میں، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو۔ 1 2 صیغے اور مندرجہ ذیل قرآنی الفاظ عرض کر رہا ہوں، ان میں نا آپ علامتیں بتا دیں کہ یہ کس کی علامت ہے اور ضمیر بتائیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تعبدون اعلمو، تخیرون نذرو، تقشعرو، یدینو، اس پہ انشاءاللہ یہ توجہ فرمانی ہے آپ نے اور نکال دینا ہے کہ یہ علامت کس کی ہے اور ضمیر کس کی ہے، صیغہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ موفق مید باشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔